الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا من كانوا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی معزز، محترم اور مکرم سامعین کرام، ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو ایک موضوع شروع کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں تقوی اختیار کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن و حدیث کے بیان کا مقصد ہمیں تقوی سکھانا ہے۔ دنیا کے اندر آنے کا مقصد انسان کا متقی بن کر زندگی گزارنا ہے۔ قرآن کریم سے سوال کیا جائے کہ اہل تقوی کون ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقین کی صفات بیان کر کے اہل تقوی کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم نے تقوی اختیار کرنا ہے تو متقین کی یہ صفات تم اپنے اندر پیدا کرو۔ قرآن کریم کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل تقوی کی صفات بیان فرمائی، اور پھر جا بجا قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر اللہ نے ہمیں اہل تقوی کی صفات بیان کر کے یہ رہنمائی کی ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ اور ذریعہ اور وسیلہ یہ ہے کہ تم متقین کی صفات کو اپنا لو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن صحیح معنی میں اس کی ہدایت سے مستفید وہی لوگ ہوتے ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقوی کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، کہ اہل تقوی میں وہ لوگ شامل ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں ہر اس خبر کو بما اخبر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خبر دی ہے۔ بما لا یدرک بالحواس والعقل، جس کو انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے یا عقل کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، ایسی چیز کے اوپر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر اعتماد کر کے
یقین کر لینا، بغیر مشاہدے کے چیز کو مان لینا، یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے، جو متقین کی پہلی صفت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وہ نماز کو ادا نہیں کرتے بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، اس کی شرائط، اس کے اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ متقین کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا ایمان بالغیب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دو نمائندہ عبادات بیان فرمائی ہیں، ایک نماز جو ساری بدنی عبادات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور دوسری انفاق فی سبیل اللہ جو ساری مالی عبادات کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ ان دو الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات اسلام کا احاطہ فرما دیا، ساری بدنی عبادتوں کو بھی بیان فرما دیا اور ساری مالی عبادتوں کو بھی بیان فرما دیا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو آدمی نماز قائم کرتا ہے وہ ساری بدنی عبادات کی رعایت رکھنے والا بن جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ مالی عبادات کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال والوں کے اوپر فرض کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ترغیب ہوتی ہے۔ بندے اپنے مال میں سے کچھ حصے کو نکال کر وہ غریبوں کے اوپر، فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر، یتیموں کے اوپر اس مال کو خرچ کرتے رہیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں۔ تو یہ متقین کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنا مال نکال کر وہ غریبوں، فقراء اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل آیت نمبر 177 میں سورہ بقرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی تھی کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ اپنا مال ان کے اوپر خرچ کریں۔ اس کے اندر سب سے پہلے آپ کے غریب رشتہ دار شامل ہیں، آپ سے سوال کرنے والے ہیں، مسافر لوگ ہیں، مساکین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں بھی تم اپنا مال خرچ کیا کرو، یعنی نفلی صدقات جو تم کرتے ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے، اس آدمی کو آزادی اور خلاصی دلانے کے لیے قرضے سے تم اپنے مال کو خرچ کرو۔ متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جس کو ایمان بالکتب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کئی جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ متقین کی صفات میں سے، متقین کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے رسولوں کی تعداد جو روایات میں بیان ہوئی ہے قریباً 315 ہے، اور ان 315 رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، ایک روایت کے اندر جو تفسیر رازی میں امام رازی نے بیان کی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف رسولوں پر کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان میں سے 10 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے گئے ہیں، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے گئے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائے گئے، ایک کتاب موسیٰ علیہ السلام پر، ایک عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ایک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یوں تعداد 104 کے قریب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات میں یہ بات ذکر فرمائی کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم، اور اسی طرح سابقہ آسمانی کتابوں کے اوپر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ
کہ ہمارے لیے جس طریقے سے قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی سابقہ آسمانی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ جب قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے لیے مہیمن بنا دیا، مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو سابقہ آسمانی کتب تھیں ان کی اصولی تعلیمات کو اپنے اندر سمو لیا ہے، وہ ساری اصولی تعلیمات خواہ توحید کی صورت میں ہو، رسالت کی صورت میں ہو، عقیدہ آخرت کی صورت میں ہو، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، یہ ساری چیزیں جس طریقے سے سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، قرآن کریم نے بھی اس کو بعینی ہی نقل فرما دیا ہے۔ البتہ جو جزوی احکامات تھے، جو ذیلی احکامات تھے، مثلا روزے کتنے رکھنے ہیں، نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، یہ ہر شریعت کے اپنے احکامات ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ آسمانی کتب کے ان جزوی احکامات کو قرآن کریم کے ذریعے منسوخ فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی سابقہ آسمانی کتاب اپنی صحیح حالت میں ہمارے پاس موجود بھی ہو تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ قرآن کریم نے اس کے ان جزوی احکامات کو اپنے نئے احکامات کے ذریعے منسوخ کر دیا، اور اس کے جو اصولی تعلیمات تھے ان کو پہلے سے قرآن کریم اپنے اندر سمو چکا ہے، لہٰذا اب ہمیں کسی سابقہ آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ ایک حقیقت ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصل حالت میں آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تورات کو پڑھنے والے خود یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس بعینی ہی وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل کو پڑھنے والوں کا بالکل یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ انجیل موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، بلکہ وہ انجیل کے 3 سے 4 ایڈیشن ان کے اندر مروج ہیں۔ ایک انجیل مرقس ہے، ایک انجیل لوقا ہے، ایک انجیل یوحنا ہے۔ یہ مختلف قسم کی اناجیل کو وہ پڑھتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ قطعاً نہیں ہے کہ یہ انجیل بعینی ہی وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رد و بدل ہوتا رہا، تحریف اور تبدیلی ہوتی رہی، اور کچھ تحریف اور تبدیلی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہوئے خود اس کے اندر داخل کی ہیں۔ لہٰذا اب ان میں سے کسی کتاب کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں قرآن کریم کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں، ان پر ایمان بھی لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک نقطہ یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کریم کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے جو تقریباً 40 سے 50 آیات کے اندر مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور آپ علیہ السلام سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ان 40 سے 50 مقامات میں سے کسی جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اے اللہ کے رسول آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے بعد آنے والے رسولوں پر ایمان لائیں گے۔ بعد میں کسی بھی رسول کا تذکرہ پورے قرآن کریم کے یہ 40 سے 50 مقامات ہیں نہیں آیا، حالانکہ سیاق و سباق چل رہا تھا کہ سارے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا، اور اسی طرح جہاں قرآن کریم اور اس سے پہلی کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے بعد کسی آسمانی کتاب کے اوپر ایمان لانے کا حکم بیان نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الکتب بنایا ہے۔ جس طرح رسول پاک علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی انسان کے اوپر کوئی الہامی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل نہیں ہوگی۔ اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن کریم ہی واحد ذریعہ ہدایت اور راہ نجات ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہی انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب عطا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے بعد کسی آسمانی کتاب کا کوئی قائل ہوگا، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی چوتھی صفت بیان فرمائی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ قرآن کریم کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن کریم سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی صفت بیان کی تھی متقین کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، مومن وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو آخرت ہے، یہ آخرت کا پورا عقیدہ ہے، یہ سارا کا سارا عالم الغیب میں ہے۔ نہ ہم نے جنت کو دیکھا، نہ ہم نے جہنم کے دیکھا، نہ ہم نے پلسرات کو دیکھا، نہ ہم نے میزان کو دیکھا، نہ ہمیں یہ معلوم ہے مقام اعراف کیا ہے، نہ ہمیں حساب و کتاب کے وقت کا کوئی نظارہ کرایا گیا۔ یہ ساری چیزیں عالم الغیب میں ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس میں عقیدہ آخرت شامل تھا، لیکن عقیدہ آخرت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مستقلاً ذکر فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ایمان کہا جاتا ہے مان لینے کو، ایمان کی جو ضد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تکذیب، یعنی جھٹلا دینا، نہ ماننا۔ اور جو یوقنون کے اندر لفظ آیا ہے یہ ایقان سے ہے۔ ایقان کا مطلب ہوتا ہے دل سے پختہ طور پر مان لینا۔ اس کے مقابل میں جو لفظ ہوتا ہے وہ شک و شبہ ہوتا ہے، تردد ہوتا ہے، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مان لیتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مان لیتے ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں رکھتے۔ یعنی آخرت کے اوپر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف مان لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ آخرت کو ایسے ماننا ضروری ہے، ایسے یقین کر لینا ضروری ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ بھی انسان کے اندر پیدا نہ ہو۔ تو قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا، رسولوں کے اوپر ایمان لانا، غیب کے اوپر ایمان لانا، آخرت کے اوپر یقین رکھنا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ آخرت کو خاص طور پر ذکر کرنا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب ایمان لانے کا کسی کو کہا جائے تو وہ سوال کر سکتا ہے کہ میں اگر اللہ پر ایمان نہ لاؤں تو کیا ہوگا؟ تو عقیدہ آخرت سامنے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عقیدہ آخرت پھر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنا رکھی ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، جو انکار کرے گا، جو نہیں مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے پہلو تہی کرے گا، ہم نے جہنم اس کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اگر میں نے مان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مہمانی کے لیے جنات الفردوس تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہی ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ایمان کو ماننا اور تسلیم کرنے کی طرف قائل کرتا ہے، جو ہمیں رسولوں پر ایمان کی طرف قائل کرتا ہے، جو ہمیں کتابوں کے اوپر ایمان کی طرف قائل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر الگ کر کے بیان فرما دیا وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو قرآن کریم کی ان ابتدائی آیات میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا، جن میں سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 177 ہے، جس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی مزید وضاحت کے ساتھ ساتھ یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے، متقی بندے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو لازماً پورا کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسوہ حسنہ سے وعدے کی تکمیل کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں، حالت یہ ہے کہ ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بڑے مشکل حالات سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک صلح حدیبیہ میں پہنچتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے ساتھ معاہدہ تحریر کر رہے ہیں، اور معاہدے کے اندر ایک شک لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، مسلمان
مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، ابھی اس معاہدے کی تکمیل نہیں ہوئی، اس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے، وہ ایگریمنٹ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ابو جندل آگے کفار نے یہ شرط رکھ دی کہ ابو جندل کو تو ابھی واپس کریں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ابھی ہمارا معاہدہ مکمل نہیں ہوا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا اگرچہ ہمارا معاہدہ مکمل نہیں ہوا لیکن ہم نے یہ شک لکھ دی ہے، وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ واپس کر دیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدے کی تکمیل کا عملی نمونہ بن کر دکھا دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے کے لیے آئے، راستے میں کفار کے ساتھ ان کا پالا پڑا، کفار سے یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان چھڑائی کہ میں تمہارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جنگ کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں، کفار مجھے راستے میں ملے تھے، میں اپنی جان اس وعدے کے ساتھ چھڑا کر آیا ہوں کہ میں تمہارے خلاف جنگ نہیں کروں گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، حذیفہ تم نے اگرچہ کفار کے ساتھ وعدہ کیا ہے لیکن تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس وعدے کی تکمیل کرو، تم کسی صورت جنگ کے اندر حصہ نہیں لے سکتے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ وعدے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ ہماری طرح کے مسلمان نہیں تھے جو کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں آ جاؤں گا، 2 گھنٹے کے بعد بندہ رونما ہو رہا ہے۔ معمولی سی بات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم وعدے کی تکمیل کر سکیں۔ پیسے ادھار لے دیے، آپ کو 3 دن کے بعد لوٹاؤں گا، 3 مہینے گزر گئے، معلوم ہی نہیں بندہ کدھر چلا گیا۔ کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر لے گئے کہ مجھے چاہیے، میں استعمال کرتے ہی آپ کو واپس کروں گا، جا کر اپنے گھر میں رکھیے، بلا دیا۔ یہ ساری وعدے کی صورتیں ہیں، اس کی تکمیل ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ متقین کی صفات میں سے ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہمارے اندر متقین کی یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء، متقین کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان سے جزا فضا نہیں کرتے، ان کے اوپر اگر مشکل حالات آ جائیں، تنگ دستی کے عالم میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سے پہلو تہی نہیں کرتے، بڑے صبر کے ساتھ، جزم کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ وحین البأس، اور یہاں تک کہ اگر جنگ و جدل کا زمانہ ہو، کفار کا حملہ ہو، اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکوہ کناں نہیں ہوتے بلکہ صبر کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی یہ صفات بیان فرمائی۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین کون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب لوگ کون ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ وجل کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے احترام میں اس سے ڈر جانا، کہ اس کی ناراضگی کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑ جائے، ورنہ تو قرآن کریم میں ارشاد ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو یہاں ڈر جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں ہم سے کوئی کمی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب کے مستحق بن جائیں۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے وقت ڈر جانا۔ جس وقت انسان کے دل کے اندر برائی کا کوئی داعیہ پیدا ہوتا ہے، کوئی نفسانی خواہش ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، ہمیں گناہ کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، کوئی انسان یا کوئی شیطان ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پیدا ہو جائے اور ہم اس برائی سے رک جائیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تقویٰ کی ایک سیڑھی چڑھا دیا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے دل کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کی کیفیات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی بات ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، یہاں سے اٹھ کر جاتے ہوئے ہمارے دل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہمارے ایمان کے اندر کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر کچھ اضافہ محسوس کر رہے ہیں، عمل کی طرف کچھ رغبت محسوس کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تقویٰ کا کچھ حصہ عطا فرمایا۔ لیکن جیسے ہم اس محفل میں آئے ویسے ہی اٹھ کر جا رہے ہیں،
اللہ کی آیات نے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کیا تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایمان ہمارے اندر مفقود ہے. ہم نفاق کی جانب زیادہ راغب ہیں، کیونکہ نفاق اسی چیز کو کہتے ہیں کہ عمل ہمارا ظاہری لگ رہا ہوتا ہے مسلمانوں جیسا ہے، لیکن وہ عمل ہمارے دل کے اندر مضبوط نہیں ہوتا، ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا. دو چیزیں، کافر بعض اوقات اپنے دل سے مان لیتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو کفار تھے وہ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے، لیکن وہ اسلام نہیں لائے تھے، فرمانبردار نہیں تھے، وہ عمل نہیں کرتے تھے، اپنے ظاہری اعضاء سے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. اور دوسری جانب منافق تھے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہاد کے اندر بھی شریک ہوتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر وہ ایمان نہیں تھا. منافق جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھتے تھے ان کے نفاق کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، اور مومن جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تو خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تقویٰ کا کچھ حصہ عطا فرما دیا. ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ لوگ ہیں جو تنگ دستی کے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی کے عالم میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بعض اوقات ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے یہ صرف مالداروں کے لیے ہے، جس آدمی کے پاس مال نہیں ہے، جو تنگ دست ہے، اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی 100 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جو 1 لاکھ میں سے 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے. نسبتاً وہ برابر ہے بالکل. تو ہر آدمی کے اوپر اس کی بساط کے مطابق خرچ کرنا لازم ہے. تو جس طریقے ایک مالدار کے اوپر خرچ کرنا ضروری ہے، ویسے ہی انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تنگ دستوں کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راجع فرماتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کے اوپر قابو پانے والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ عمل کہ انسان اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے. ہم بہادر اس شخص کو سمجھتے ہیں جو غصے کے عالم میں دوسرے کو پچھاڑ دے، دوسرے کو ایک مکہ لگا دے، اس کو گونسا لگا دے، کوئی اسلحہ نکال کر اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے، اس کو ہم بہادر سمجھتے ہیں. یہ بہادر شخص نہیں ہے، یہ بزدل شخص ہے. بزدل کیوں ہے؟ کہ نفس کے جذبات اس کے اوپر ایسے حاوی ہو گئے، نفس کے جذبات نے اس کو مغلوب کر لیا ہوا ہے. یہ ایسا کمزور اور تہی دست شخص ہے کہ جس کے اوپر غصہ آیا اور غصے نے اس کو دبوچ لیا ہوا ہے اور اپنے کنٹرول میں لے کر اب اس کو اپنے ذریعے وہ ایسے کاموں کے اوپر لگا رہا ہے جو بعد میں اس کے لیے پشیمانی کا سبب بنیں گے. وہ کہتے ہیں جی اس وقت میں غصے کے عالم میں تھا، آپ کو بہت برا بلا میں نے کہہ دیا، مار پیٹ کر دی ہے میں نے، مجھے معاف کر دیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلوان شخص وہ نہیں ہے جو غصے کے عالم میں دوسرے کو پچھاڑ دے. پہلوان شخص، بہادر شخص وہ ہے جو غصے کے عالم میں اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے. دیکھیں یہ غصے کے جذبات انسان کے اندر آ جانا فطری عمل ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کسی نے یہ قول منسوب کیا ہوا ہے، واللہ عالم درست ہے یہ نہیں. بہرحال اچھی بات ہے کہ جو آدمی جس آدمی کو غصہ نہیں آتا وہ آدمی بالکل گدھا ہے، یعنی اس کے اندر انسان کے فطری جذبات میں سے ایک جذبہ مفقود ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن جو شخص غصے کے تقاضے کے اوپر عمل کرتا ہے وہ شیطان ہے. غصہ آ جانا یہ بری بات نہیں ہے، غصے کے تقاضے کے اوپر عمل کر لینا یہ انسان کو شیطانیت کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ تقویٰ کے مفاہیم کے حوالے سے ہماری گفتگو انشاءاللہ چل رہی ہے. اگلے جمعہ کو اس کے فضائل اور تقویٰ کے حصول کے ذرائع انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیے جائیں گے. ایک مسئلہ یہاں پر عرض کرنا آپ کے سامنے ضروری سمجھتا تھا، کافی جمعات سے اس کا ارادہ تھا لیکن موقع نہیں ملا. وہ یہ ہے کہ جس وقت جمعۃ المبارک کے دن اذان ہو جاتی ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اذان کا ایک خاص مقام بتایا ہے. یہ عام نمازوں کی اذان کی طرح نہیں ہے. جمعہ کی اذان جیسے ظہر کی اذان اگر ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی دے دی جائے تو ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہوتا کہ فوراً اٹھ کے مسجد کی طرف رخ کر لیں، بلکہ ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں اور جس وقت جماعت کا وقت ہو جائے اور مسجد آ جائیں تو ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن جمعۃ المبارک میں ایک خاص حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جس وقت جمعۃ المبارک میں جمعہ کے لیے بلا لیا جائے
تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ تم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی جانب دوڑ پڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ اور خرید و فروخت کو ترک کر دو. علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جمعۃ المبارک میں جس وقت جمعے کی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے. گھر کے اندر جمعے کی تیاری کرنے کے لیے ہم جو نہاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، یہ حرام ہے. اگر جمعۃ المبارک کی اذان ہو جاتی ہے، آپ کا وضو ہے، اگر نہیں ہے تو وضو کریں اور مسجد کے اندر پہنچیں. اب کپڑے استری کرنا، اب یہ واش روم کے اندر گھس کے غسل کرنا اور پھر اپنے ناخن تراشنا، یہ سب حرام کام ہے. بازاروں کو کھول کر دکانوں میں بیٹھ جانا، خاص طور پر ہمارے ہاں اللہ پاک محفوظ فرمائے خواتین زیارت کے اوپر آ جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آنے والی عورتوں کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. ایسی عورتوں کے لیے دکانیں کھول کر بیٹھ جانا کہ وہ جمعہ کے دن آئیں گی اور ہم ان کو کوئی اپنا سامان فروخت کریں گے، دنیا کا معمولی سا منافع کمائیں گے اور دکانیں کھول کر بیٹھ جانا، وہ خرید و فروخت کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو. تو جمعہ کی اذان ہوتے ہی ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف رخ کریں. جمعہ کی تیاری کے علاوہ، اور جمعہ کی تیاری سے مراد میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ مسجد کی طرف رخ کر لیں. فَاسْعَوْا دوڑو مسجد کی طرف. اب تم نے گھر کے اندر غسل کرنے کے لیے بھی نہیں جانا، حالانکہ جمعے کے مسنونات میں سے. اب کپڑے استری کرنے میں مشغول نہیں ہونا، بلکہ فوراً جمعہ کے لیے آنا ہے. تو اس لیے میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، یہاں جو حضرات اذان دیتے ہیں جمعہ کی، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جمعہ کی اذان کو تاخیر سے دیا کرے. جس وقت خطیب مسجد کے اندر آ جائے اس کے بعد اذان اول ہو، تاکہ لوگ گناہگار نہ ہوں. پہلی اذان ہو جاتی ہے، اس کے بعد لازم ہو جاتا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام جس وقت حجرہ مبارکہ سے تشریف لاتے تھے، اذان اول ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا، نماز شروع ہو جاتی تھی. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اذان ثانی کا رواج شروع ہوا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں ہم 2 اذانیں دیتے ہیں. اب ہوتا ہی یوں تھا کہ مسلمان مسجد آ جاتے تھے، پہلی اذان دی جاتی تھی، اس کے بعد امام خطبہ دیتا تھا، کوئی واضح نصیحت کی جاتی تھی، پھر اذان ثانی ہوتی تھی، پھر خطبہ مسنونہ اور پھر اس کے بعد نماز ہوتی تھی. لیکن ہمارے ہاں اب ہوا یہ کہ اذان اول تو ہم نے ظہر کا ٹائم داخل ہوتے ہی دے دی ہے، لیکن اس کے آدھا گھنٹے کے بعد ہم بیان شروع کرتے ہیں. آدھے گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اذان ثانی دیتے ہیں سنت پڑھنے کے بعد. تو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جس وقت اذان ثانی ہوگی ہم اس وقت مسجد جائیں گے. اذان اول سے لے کر اذان ثانی تک کا پورا دورانیہ جن جن کاموں کے اندر لگایا ہے وہ سارے کام آپ نے حرام کیے ہیں. تو ہم بظاہر اپنے آپ کو جائز کاموں میں لگائے ہوئے ہیں. بعض اوقات لوگ نیکی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جمعے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہم حرام کاری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء کرام نے پھر اس کا حل یہ نکالا. خاص طور پر میں جامعہ دارالعلوم کراچی میں ہم نے دیکھا کہ جو بیان ہوتا تھا، بیان ہونے کے بعد اذان اول ہوتی تھی، اس کے بعد سنت پڑھے جاتے تھے، پھر اذان ثانی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد نماز پڑھی جاتی تھی، تاکہ لوگ گناہگار نہ ہوں. یہ اہل مسجد کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جن کی وجہ سے لوگوں کے اوپر کوئی ایسا فریضہ لازم ہو جائے جس کو پورا نہ کر سکیں اور لوگ گناہگار ہو جائیں. تو اس لیے ابتدائی طور پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ اذان دیتے ہیں وہ خطیب کے مسجد میں آنے کے بعد پہلی اذان دیا کریں، 12:30 بجے اذان نہ دیا کریں. اور باقی لوگوں کو یہ میں عرض کروں گا کہ جس وقت اذان اول ہو جائے اس کے بعد اپنے آپ کو کسی کام کے اندر مصروف نہ کریں، فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑیں. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہاں بے نمائندہ کے طور پر ذکر فرمایا کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ہر وہ کام جو آپ کو مسجد آنے میں رکاوٹ بنے وہ حرام ہو جاتا ہے، آپ نے اس کو اختیار نہیں کرنا اور فوراً مسجد کی طرف آنا ہے. تو 1-2 جمعات انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. اگر تو اذان اول کے بعد ہمارا مجمع مسجد میں پہنچ آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر ہم پھر اسی طرح شروع کر دیں گے انشاءاللہ کہ جو بیان ہوگا وہ اذان اول سے پہلے ہو جائے گا. اذان اول جو ہے وہ بیان کے بعد انشاءاللہ دی جائے گی اور پھر سنت کے بعد اذان ثانی دے کر خطبہ جمعہ ہوگا اور نماز پڑھ لی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.